الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله. وسلم عليك يا حبيب الله. ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے
انداز نرالے ہوں گے. ٹھیک کٹے ہوئے پہنے وہ لے جاؤ. آہو مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. شفاعِ حشر کی رحمت انہیں دھو ڈالے گی. شفاعِ حشر کی رحمت انہیں دھو ڈالے گی. جو ورق دفتر اعمال کے کالے ہوں گے. جو ورق دفتر اعمال کے کالے ہوں گے. نظام ان کے تصور سے مقدر چمکا. نظام ان کے تصور سے مقدر چمکا. قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے. قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے. خلد میں بھیڑ نظر آتی ہے خوش باشوں کی. خلد میں بھیڑ نظر آتی ہے خوش باشوں کی. میرے آقا کے یہ سب ماننے والے ہوں گے. ان کی ہر ایک صفت جب کہ ہے اعجاز نصیر. ان کی ہر ایک صفت جب کہ ہے اعجاز نصیر. ان کی مدحت کے بے انداز نرالے ہوں گے. ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور آقا کریم آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس میں
ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ خالق کائنات نے شان نبوت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نبی کی یہ شان ہے کہ نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اولا بمانا اقرب، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ نبی مومنین کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، کہ نبی مومنین کو ان کی جان سے بھی پیارا ہے۔ اور مومن بندہ تب بنتا ہے جب اس کو نبی کے ساتھ اتنا پیار ہو، اتنی محبت ہو کہ باقی تمام محبتیں مغلوب ہو جائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت باقی تمام محبتوں پر غالب آ جائے تو تب جا کر بندہ مومن بنتا ہے۔ اور خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں اسی بات کی تشریح فرمائی ہے، فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں اسی محبت کے مقام کو بیان فرمایا۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ محبت رسول ایمان ہے۔ اگر آقا علیہ السلام سے محبت ہے تو ایمان بھی ہے، اور اگر اللہ کے محبوب سے محبت نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ ایمان محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے، اور ایمان محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور خالق کائنات نے اسی ہی بات کو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مقدسہ میں ذکر فرمایا۔ فرمایا ان کان آباؤکم، اے میرے حبیب قل آپ ان کو ارشاد فرما دو، ان کان آباؤکم، اگر ہوں تمہارے باپ، وابناؤکم تمہارے بیٹے، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم یا تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ، واموال اقترفتموها یا وہ مال جو تمہارے پاس موجود ہے، وتجارۃ تخشون کسادها یا تمہاری تجارت، تمہارا کاروبار، ومساکن ترضونها یا پھر تمہارا گھر جسے دیکھ کر تمہیں خوشی ملتی ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبوب ہو، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے
اگر تمہیں ان چیزوں میں سے کوئی چیز روکے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر ان میں سے کوئی ایک بھی محبت غالب آ جائے تو فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر تم انتظار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کب آتا ہے۔ تو یعنی کہ خالق کائنات نے اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ اگر میرے محبوب علیہ السلام سے تمہیں کوئی چیز عزیز ہو، تمہیں کوئی چیز محبوب ہو، چاہے وہ تمہارا باپ ہو، چاہے وہ تمہارا بیٹا ہو، چاہے تمہاری زوجہ ہو، چاہے تمہارا خاندان ہو، تمہارا قبیلہ ہو، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارا گھر، یہ ساری چیزیں پیچھے ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سب سے مقدم ہونی چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی محبت کا اظہار ان الفاظ کے ساتھ کیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مینو تسی اپنے نفس تو علاوہ ہر چیز دے نالو زیادہ محبوب جے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر پھر تو مومن نہیں آن سکتا، اگر دنیا دی ہر چیز دے نالو میں تینوں محبوب ہوا لیکن پھر بھی کوئی چیز میرے تو محبوب ہوئے تو فرمایا ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہون تسی مینو اپنی جان تو بھی زیادہ عزیز جے، فرمایا ہون تو کامل ایمان والا بن گئے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید دی ایک اور آیا مقدسہ اس سے ہی چیز نو بیان فرما دی ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر، تو انہوں ایسی قوم نہیں ملے گی کہ جڑے اللہ دے رسول تے اور یوم آخرت ایمان رکھ دے ہون، یوادونا اور پھر انہاں نو اپنا دوست رکھن، من حاد اللہ و رسولہ، جڑے اللہ اور اس کے رسول دی مخالفت کر دینے۔ یعنی کہ ایمان دی اے نشانی ہے کہ جو ایمان والا ہے او محبوب رکھے گا اس نو جو اللہ اور اس دے رسول دے نال پیار کرے گا، اور جو اللہ اور اس دے رسول دے مخالف ہوئے او کوئی بھی ہوئے اس نو کدے محبوب نہیں ہو سکتا۔ اور خالق کائنات نے اس دی وضاحت فرما دیتی وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اگرچہ انہاں دے باپ ہون، او ابناءہم یا انہاں دے بیٹے ہون، او اخوانہم یا انہاں دے بھائی ہون، او عشیرتہم یا انہاں دا خاندان ہوئے، رشتہ کتنا بھی کلوز کیوں نہ ہوئے، تعلق کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہوئے، اور آپس دے وچ لین دین کتنا ہی وسیع کیوں نہ ہوئے، فرمایا کہ جدوں اللہ اور اس دے رسول دی بات آئے گی تو فرمایا پھر مومن او ہوئے گا جڑا اس دے نال پیار کرے گا جڑا اللہ اور اس دے رسول دے نال پیار کردا ہوئے۔ اور آقا علیہ السلام نے حدیث مبارکہ صحیح ہے یعنی بخاری اور مسلم دونوں وچ موجود ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انی دیر تک کوئی بندہ ایمان دی لذت نہیں پا سکتا جنی دیر تک اس نو میری ذات ہر چیز نالو زیادہ عزیز نہ ہوئے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انی دیر تک کوئی بندہ ایمان دی لذت نہیں پا سکتا جنی دیر تک وہ صرف اللہ دے واسطے کسے نال پیار کرے اور اللہ دے واسطے کسے نال بغض رکھے۔ یعنی کہ اگر
کسے نال پیار کرے تو وہ بھی اللہ دے واسطے، اگر کسے نال بغض رکھے تو بھی اللہ دے واسطے۔ الحب للہ والبغض للہ، جس نو آکھیا جاندہ ہے کہ اگر پیار کرنا ہے اللہ دے واسطے، اگر کسے نال بغض رکھنا ہے تو بھی اللہ دے واسطے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تواڈے وچوں اونی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک اس نو میری ذات حتی اکون احب الیہ، اونی دیر تک کہ جنی دیر تک میں اس نو محبوب نہ ہوا۔ کتنا محبوب؟ فرمایا من والدہ، اس دے والدین تو، ووالدہ، اور اس دی اولاد تو، والناس اجمعین، اور تمام لوگاں دے کولوں ہر چیز دے کولوں زیادہ محبوب نہ ہو جاواں۔ تو ایمان دی یہ نشانی ہے، اور ایمان دی یہ شرط ہے کہ انی دیر تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جنی دیر تک آقا علیہ السلام ہر شے دے نالوں زیادہ محبوب نہ ہون۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک اور مقام تے دوسرے الفاظ دے نال یہی ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ اجمعین، فرمایا کہ مینوں قسم ہے اس ذات دی جس دے قبضہ قدرت دے وچ میری جان ہے، فرمایا انی دیر تک تسی مومن نہیں ہو سکتے جنی دیر تک کہ میں تھانوں تواڈے والدین دے کولوں، تہاڈی اولاد دے کولوں ہر چیز تو زیادہ محبوب نہ ہو جاواں۔ محبت رسول اگر موجود ہے تو ایمان بھی موجود ہے۔ اگر محبت ہوئے گی پھر ادب بھی آئے گا، پھر احترام بھی آئے گا، اور پھر اطاعت بھی آئے گی، فرما برداری بھی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ دی پھر رحمتاں دا نزول بھی ہوئے گا، اتباع بھی ہوئے گی، اطاعت بھی ہوئے گی، اور خالق کائنات پھر اس دا صلہ بھی ادا فرمائے گا۔ اس واسطے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ نبی مومنانو انہاں دیاں جاناں تو بھی زیادہ محبوب ہے، یعنی کہ اتنا مومن نو اپنے آپ نال پیار نہیں جنہ اس نو رسول دے نال پیار ہے۔ اور یہی ایمان دی نشانی ہے جدو کوئی بھی ناموس رسالت عظمت رسالت یا اسلام دے واسطے اپنی جان دا نذرانہ پیش کرتا ہے اور جہاد دے واسطے وہ نکلتا ہے، تو اس گل دی نشانی ہے کہ اس دے وچ ایسا ایمان موجود ہے کہ جس ایمان نے اس نو یہ جذبہ دیتا ہے کہ اپنی جان قربان کرنے دے واسطے تیار ہو گیا ہے۔ اور یہ ہوندہ ہے حقیقی جذبہ، اور ایک ہوندہ ہے صرف عارضی لفظی، اور صرف جس نو کہنے ہیں کہ دعوے دی حد تک دعویٰ کرنا کہ میں نو رسول دے نال بڑا پیار ہے، لیکن عملی طور تے کوئی چیز نظر نہ آوے، کیونکہ محبت دی دلیل ہوندی ہے کہ محبوب دی ہر شے محبوب ہوندی ہے۔ اگر تانوں کسے نال پیار ہے تو تانوں اس دی ہر ادا پیاری لگے گی، تانوں اس دی ہر گل پیاری لگے گی، اور تسی اس نو ہمیشہ ہمہ وقت ہر گھڑی راضی کرن دی کوشش کرو گے۔ ساڈی محبت کیسی اللہ اور اس دے رسول دے نال ہے کہ اسی ہمیشہ اللہ اور اس دے رسول دی مخالفت بھی کرنے ہاں، انہاں دی نافرمانی بھی کرنے ہاں، اللہ اور اس دے رسول دی حداں نو توڑنے بھی ہاں، اور پھر اسی دعویٰ بھی کرنے ہاں کہ ساڈے وچ محبت بڑی ہے۔ تو اے محبت دا جھوٹا دعویٰ تو ہو سکتا ہے، لیکن جو حقیقی محبت ہے وہ نہیں ہے۔
کیونکہ جو اللہ اور اس دے رسول دے نال پیار کرنا ہے یہ لازمی ہے، یہ ایمان ہے، ایمان دا جز ہے، ایمان دا حصہ ہے۔ اگر یہ محبت ہوئے گی تو ایمان کامل ہوئے گا۔ اور اس کے علاوہ بڑیاں محبتاں نے، ایک باپ اپنی اولاد دے نال محبت کرتا ہے، اولاد اپنے والدین دے نال محبت کرتی ہے، خاوند زوج بیوی ایک دوسرے دے نال محبت کردے نے، دوست دوست دے نال کردا ہے، رشتہ داراں دے نال رشتہ دار کردا ہے۔ یہ سارے رشتے ناتے، یہ محبتاں ساریاں ادنا نے، عارضی نے۔ انہاں ساریاں محبتاں دا اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر فرمایا ہے کہ انسان نو اس دنیا وچ جو چیزاں عزیز نے اللہ نے وہ ساریاں بیان فرما کے فرمایا کہ اللہ اور اس دے رسول دی محبت دے اتے تیرے باپ دی محبت بھی غالب نہ آئے، تیری اولاد دی محبت بھی غالب نہ آئے، تیری بیوی دی محبت بھی غالب نہ آئے، تیرے خاندان دی محبت بھی غالب نہ آئے، اور تیرا جو مال ہے مال دی محبت بھی غالب نہ آئے، تیری تجارت، تیرا کاروبار اے بھی محبت رسول تے غالب نہ آوے، اور تیرا مسکن، تیرا گھر اے بھی محبت رسول تے غالب نہ آوے، انہاں دی محبت رسول تے غالب نہ آوے۔ اس دا نتیجہ کی نکلے گا کہ اپنے والدین دی اطاعت اور فرما برداری کردیاں ہویاں تو ہمیشہ اللہ اور اس دے رسول دے احکامات نو سامنے رکھنا ہے۔ اسی طرح اگر اولاد دی تربیت کرنی ہے، اگر اولاد دی خدمت کرنی ہے، اولاد دی پرورش کرنی ہے، انہاں نو پالنا ہے، انہاں نو پڑھانا ہے، انہاں نو دنیا میں رہنا سکھانا ہے، اور انہاں دے واسطے بھلا سوچنا ہے، تو ہمیشہ اللہ اور اس دے رسول دے احکامات نو سامنے رکھ کے اپنی اولاد دے بارے سوچنا ہے، دوستان دے نال، رشتہ داراں دے نال۔ تیرا مال، تیری تجارت ساری دی ساری اللہ اور اس دے رسول دے حکم دے مطابق ہوئے گی تو پھر اس گل دی یہ دلیل ہے کہ تو محبت سچا ہے۔ جڑا تو دعویٰ کیتا ہے محبت رسول دا، اے دعویٰ تیرا سچا ہے، اور تو اپنے دعوے دی دلیل پیش کیتی ہے۔ خلق کائنات نے اس سے ہی چیز نو قرآن مجید فرقان حمید وچ ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تسی جان لو بے شک تواڈے وچ اللہ تعالیٰ دے رسول موجود نے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر اکثر گلاں وچ او تہاڈی گل نو من لین، لا عنتم، تو تہاڈے واسطے مشکل پیدا ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت صحابہ کرام دا جذبہ یہ سی کہ ساری کوشش ہوندی ہے کہ کسی قسم دی رعایت مل جاوے، کم ہو جاوے، کم کوئی ٹائم بھی بچ جائے، سوکھے بھی رہ جائیے، مشقت ہی برداشت نہ کرنی پوے۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان دا یہ جذبہ سی کہ وہ کہندے سن کہ ہور کوئی حکم ہوئے اور سانا ٹائم اللہ اور اس دے رسول دے حکم نو مندیاں گزر جاوے۔ انہاں دا مقصد یہ ہوندہ سی کہ زیادہ تو زیادہ ساڈے واسطے آقا علیہ السلام حکم ارشاد فرمان اور اسی انہاں نو بجا لائیے۔ خالق کائنات نے اس موضوع نو کئی دفعہ بیان فرمایا کہ میرا رسول جو حکم دیوے او کر لیا کرو، جس تو روکے اس رک جایا کرو، زیادہ سوال نہ کیتا کرو، کیونکہ سوال کرن دے نال مشکل وچ پڑ جاؤ گے۔ اس مقام تے بھی اس نے ذکر ہے، لیکن جو اس تو اگلی گل ہے اس تے غور کرنا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ اس دی وجہ کی ہے۔ اس طرح جذبہ کدوں پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے 2 نفل پڑھے نے، اس دا دل کرے کہ میں 2 اور پڑھ لواں۔ ایک بندے نے قرآن پاک ایک پائیا پڑھیا ہے، اس دا دل کرے کہ میں اور پڑھ لواں، یہ بھی تو محبت ہے۔ اور ایک جذبہ ہے جس سے نال محبت بڑھتی ہے، عبادت دی لذت بڑھتی ہے، انسان دی کوشش پہلے دے نالوں زیادہ ہوندی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تواڈے واسطے ایمان نو محبوب بنا دیتا ہے، کہ ایمان محبوب ہو گیا ہے۔
اج ساڈیاں محبتاں دنیا دے نال نے، دولت دے نال نے، ہر چیز دے نال ساڈی محبت تقسیم ہوئی پئی ہے، اور جدوں اللہ اور اس دے رسول دی محبت دی بات آندی ہے پھر اے محبت مغلوب پڑ جاندی ہے۔ فرمایا کہ اس محبت نو سب تو غالب ہونا چاہیے ہے۔ اور ایمان دی گل آ جائے، خلق کائنات نے صحابہ کرام علیہم رضوان دی شان سی کہ انہاں نو ہر چیز تو زیادہ محبوب ایمان سی۔ اس واسطے انہوں نے اتنیاں دولتاں اکٹھیاں نہیں کیتیاں، انہوں نے کوئی بڑے بڑے مکانات تعمیر نہیں فرمائے، انہوں نے زیادہ تجارتاں نہیں کیتیاں، بلکہ انہوں نے اگر کیتا ہے تو دین دی خدمت کیتی ہے، آقا علیہ السلام دی غلامی کیتی ہے، اور آقا علیہ السلام دے فرمان لوگاں تک پہنچایا ہے۔ ایک محبت ہے نا کہ مینوں ہدایت مل گئی ہے، ہدایت آگے بھی جانی چاہیے، میرے کول جو حکم آ گیا ہے اس تو آگے بھی جانا چاہیے ہے۔ فرمایا کہ حببا الیکم الایمان، اللہ نے دوڑے واسطے ایمان نو محبوب بنا دیتا، وزینہ فی قلوبکم، اور ایمان نو دوڑے دلاں وچ سجا دیتا، تواڈے دلاں نو ایمان دے نال مزین فرما دیتا، وَكَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تواڈے واسطے ناپسند کر دیتا کفر نو، فسق و فجور نو، گناہ نو، نافرمانی نو۔ فرمایا کہ جدوں ایمان دا مقام آ جائے، انسان دے دل دے ایسے جذبات ہو جان کہ ہر چیز تو زیادہ محبوب ایمان ہوئے، اور اس دے دل دے وچ ایمان دا نور محفوظ ہو جائے، اور اس دی نشانی کی ہے پھر وہ کفر نو ناپسند کرے گا، وہ فسق و فجور نو ناپسند کرے گا، وہ گناہ نو ناپسند کرے گا، اس نو انہاں چیزاں دے نال نفرت ہو جائے گی، اور عبادت دے نال، اطاعت دے نال، فرما برداری دے نال محبت ہو جائے گی۔ اور فرمایا پھر جان لویں اولئک ھم الراشدون، اے جڑے لوگ نے یہ ہدایت پان والے نے، جنہاں نو اے محبت نصیب ہو گئی، انہاں نو خلق کائنات پھر ہدایت بھی عطا کرتا ہے، رشد و ہدایت بھی، اور وہ پھر راشد بندے نے، راشد بعد پھر وہ مرشد بندے نے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔